بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استوا کے متعلق بات چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ائمہ کرام کے اقوال آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش اور غیر عرش دونوں کا اللہ تعالی محافظ ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی مزید فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عرش کا محتاج ہوتا تو مخلوق کی طرح عالم کی ایجاد و تدبیر پر قادر نہ ہوتا، اگر وہ جلوس و قرار کا محتاج ہوتا تو عرش کی تخلیق سے پہلے اس سے بلندی برتری کہاں حاصل ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حدیث میں ہے کہ آسمان اول پہ نزول فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیفیت کے بغیر۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ آگے وہ فقہ اکبر میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَا كَمَا تَقُولُ مجسمتو۔ کیا مطلب؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے مگر ایسا نہیں جیسے مجسمہ جسم ماننے والے کہتے ہیں، یعنی استوا پر حق ہے مگر بغیر جسم اور بغیر تشبیہ کے۔ رحمہ اللہ کا دوسرا قول استوا بلا کیف ولا تثبت له جہۃ، وہ اللہ عرش پر مستوی ہے بغیر کسی کیفیت کے اور اس کے لیے کوئی جہت ثابت نہیں ہے۔ تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے من قال لا اعرف ربی افی السماء ہوا ام فی الارض فقد کفر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کہا میں نہیں جانتا میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں تو وہ ایسا کہہ کر کافر ہو گیا، یعنی اللہ کی بلندی اور فوقیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کان ابو یوسف یثبت الاستواء كما جاء ويفوض الكيفیۃ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ استواء علی العرش کو اس طرح ثابت کرتے تھے جیسا آیا ہے اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے تھے۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ تعالی علی العرش لا يشبه خلقہ ولا يحل فی مکان، اللہ عرش پر ہے نہ وہ اپنی مخلوق کی طرح ہے اور نہ وہ کسی مکان میں حلول کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ علی عرشہ مستو وما یشبہہ شیء۔ امام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر قائم ہے اور ان کے کوئی مشابہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نؤمن ان اللہ مستو علی عرشہ ولا نشبہ بخلق، یہ یعنی وہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور ہم انہیں کسی مخلوق سے مشابہ نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ علی عرشہ مستو وهو الحق ولا نقول كمثل، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور وہ حق ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا کوئی مشابہ یا مثال ہے۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعلم ان اللہ علی عرشہ واحد ولا یشبہہ شیء، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ایک ہیں اور کوئی چیز ان سے مشابہ نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام ائمہ کرام استوا کو لفظی معنوں میں قبول کرتے ہیں، کسی بھی امام نے اللہ تعالیٰ کو جسم یا محدودیت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ علی عرشہ مستو ولا یشبہہ شیء، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور کسی چیز سے مشابہ نہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس عقیدے کو اہل سنت کے اصول کے مطابق بیان کیا، لفظی استوا قبول کیا لیکن جسمانی تشبیہ نہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نعلم ان اللہ علی عرشہ مستو ولا نشبہہ بشیء، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور ہم انہیں کسی چیز سے مشابہ نہیں کرتے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ علی عرشہ مستو ولا یقاس علیہ شیء، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور ان سے کسی چیز کا موازنہ نہیں کیا جاتا ہے۔ امام سلیمان بن داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعلم ان اللہ مستو علی عرشہ وهو غیر مشابہ لخلقہ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور اپنے مخلوق سے مشابہ نہیں ہے۔ سب اماموں نے استواء علی العرش کو لفظی معنوں میں قبول کیا، کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو جسم یا محدودیت کے ساتھ نہیں جوڑا۔ تو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے لیکن کیفیت مجہول، اس کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔